جو اپنی مسندوں پر دراز ہوتے ہیں، بلند آواز سے گاتے اور دراز ہوتے ہیں، جلا وطن کیے جائیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی 4 سے 7 آیات مقدسہ۔ خداوند قادر مطلق فرماتا ہے، ان پر افسوس جو صہیون میں چین سے اور کوہستان سامرا میں اطمینان سے رہتے ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفاء پر، جن کے پاس اسرائیل کا گھرانہ آتا ہے، جو ہاتھی کے دانت کے پلنگوں پر لیٹتے اور اپنی مسندوں پر دراز ہوتے ہو، جو غلے میں سے بروں کو اور مویشی خانہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، جو سرنگی کی آواز کے ساتھ گاتے ہو اور داؤد کی طرح اپنے لیے موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو بہت نفیس میں پیتے ہو اور بہترین عطر اپنے بدن پر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ اب پہلے جلاوطنوں کے ساتھ جلاوطن ہوں گے اور ان دراز ہونے والوں کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 146 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ یہ خداوند ہے جو ابداً وفادار ہے اور مظلوموں کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے، خداوند اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند کبڑوں کو سیدھا کرتا ہے۔ خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھال لیتا ہے، مگر خطا کاروں کی راہ کو الٹ دیتا ہے۔ اے صہیون، خداوند یعنی تیرا خدا عبدالآباد تک پشت در پشت سلطنت کرے گا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ جن باتوں کی تجھے تاکید دی گئی ہے ان پر خداوند کے ظاہر ہونے تک عمل کر۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تیموتھاؤس کے نام، 6واں باب، 11 سے 16 آیات مقدسہ تک۔ اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور صداقت، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور ملائمت کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی لڑائی لڑ، اس حیات ابدی کو قابو کر جس کے لیے تو بلایا گیا ہے، اور تو نے بہت گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا ہے۔ میں خدا کو جو سب کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں جلالی شہادت دی ہے، گواہ لا کر تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو بے داغ اور بے الزام رہ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے تک حکم کو حفظ کر رکھ، جسے وہ بروقت ظاہر کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ بقا فقط اسی کو ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور نہ اسے کسی آدمی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت ابدی ہو، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب، 19ویں سے 31ویں آیت۔ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں۔ اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں سے کہا، ایک دولت مند آدمی تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت کرتا تھا، اور لازر نامی
नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में। उसने पुकार कर कहा कि ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहां से यहां आ सकें। तब उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उन्हें आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और अंबिया की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।